الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. لائق صد احترام محترم احبہ، آج کی اس نشست میں ہم ایک انتہائی حساس اور انتہائی اہم موضوع پر کلام کریں گے۔ مدارس اسلامیہ، مدارس دینیہ کے منتظمین، مدرسین، مفتیان کرام اور علماء کرام کی بارگاہ میں چند گزارشات پیش کریں گے۔ یہ صرف اور صرف ہند و پاک کے علماء کرام کے لیے نہیں ہے۔ آج کی اس نشست میں جو گفتگو کی جائے گی وہ گفتگو برطانیہ اور ویسٹ میں رہنے والے علماء کرام، طلاب العلم جو مختلف دینی مدارس میں، دینی انسٹیٹیوٹس میں پڑھتے ہیں اور پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھنے والے احبہ کے لیے خصوصی طور پر آج کی گفتگو ہوگی۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ ویسٹ میں رہنے والے، یورپین ممالک میں رہنے والے بے شمار ایسے طلاب العلم ہیں جو یہاں سے عرب ممالک کا سفر کرتے ہیں، عرب شریف میں دین اسلام کی علوم و فنون پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جامعۃ الازہر میں جاتے ہیں، ملک شام میں جاتے ہیں، اور صحیح اور درست تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بے شمار ایسے مسائل ہیں جو انہیں وہاں جا کر پریشان کرتے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ ہمارے جتنے طلبہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جامعۃ الازہر میں جاتے ہیں، میرے خیال میں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی روانگی سے قبل ایک خاص کورس ترتیب دیا جائے جس میں ان کی تربیت کی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ عرب دنیا میں ہر چند کے علماء کہ جن کا فتویٰ پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں سند کی حیثیت رکھتا ہے، اور اتنے بڑے نام والے علماء کرام جب مذاہب اربعہ کے خلاف قول پر فتویٰ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس وقت ہمارے احبہ بھی، سواد اعظم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے طلاب العلم، وہ بھی ان کے ان فتاویٰ پر قائل ہو جاتے ہیں اور ان کے نظریات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان طلاب العلم کی تربیت انتہائی اہم ہے۔ انہیں عرب دنیا کے علماء کے نظریات کا علم نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے کہ ہر میلاد منانے والا سنی نہیں ہوتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو محافل میلاد کا انعقاد کرے وہ سنی ہے۔ ایسے بے شمار علماء کرام عرب دنیا میں ہیں جو محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں، قیام تعظیمی بجا لاتے ہیں، لیکن اور اس پر ان کے مناظرے بھی ہیں، ان کی کتابیں بھی ہیں، ڈیبیٹس بھی کرتے ہیں، اور بہت تحقیقی کام بھی انہوں نے کیا ہے۔ توسل پر ان کا بڑا کام ہے، اس کے علاوہ استغاثہ پر ان کا بڑا کام ہے۔ اگر آپ اگر آگے آ جائیں، پیچھے کوئی نہ بیٹھے، یہ پھر ڈسٹربنس ہو رہی ہے، سارے جتنے بھی بردرز ہیں قریب آ جائیں۔ تصوف پر ان کی کتابیں ہیں اور دیگر بد مذہبوں سے ان کے مناظرے بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے ہند و پاک کے بے شمار ایسے علماء ہیں جو ان کی کتابوں سے استفادہ بھی کرتے ہیں۔ اب چونکہ ان کے یہ نظریات بالکل ہمارے نظریات کی طرح ہیں، تو جب ان کے حوالے سے کوئی ایسی شاذ بات یا ایسا فتویٰ بیان کیا جائے جو مذاہب اربعہ کے خلاف ہو تو ہمارے اہل سنت فوراً کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، یہ تو اپنے ہیں، یہ تو میلاد منانے والے ہیں، یہ تو صوفیہ کے ماننے والے ہیں، یہ تو قادری ہیں، نقش بندی ہیں، دیگر سلاسل سے ان کا تعلق ہے، تو یہ غلط نہیں ہو سکتے۔ تو اس حوالے سے اس بات کی بھی تنقیح کرنا چاہوں گا ابتدا میں کہ ہر میلاد منانے والا سنی نہیں ہوتا۔ یہاں سے عرب دنیا میں جاتے ہیں، ان کی تربیت انتہائی ضروری ہے۔ اسی لیے میں نے ابتدا میں یہ کہا کہ آج کی یہ گفتگو ہمارے مدارس دینیہ، درس نظامی کی انسٹیٹیوٹس پاکستان میں، ہندوستان میں، وہاں کے مدرسین کے لیے بھی یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ عرب دنیا کے کچھ ایسے علماء، سارے ایسے نہیں ہیں، کچھ ایسے علماء جن کے نظریات، جن کے اعتقادات اور فقہی مسائل میں جن کے فتاویٰ ائمہ اربعہ کے قول کے خلاف ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے ہم اپنے طلاب العلم کی تربیت ضرور کریں۔ اس حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں ایک فتویٰ دیا گیا، اور وہ کسی عام شخصیت کا نہیں ہے، ایک ایسا بڑا نام کہ جن کو عرب دنیا میں بالخصوص جامعۃ الازہر میں اہل سنت والجماعت کا امام سمجھا جاتا ہے، اور آج پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت میں ان کا فتویٰ سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ میری مراد سابق مفتی جمہوریہ مصریہ شیخ علی جمعہ ہیں۔ شیخ علی جمعہ نے حال ہی میں ایک فتویٰ دیا ہے کہ اجنبیہ عورت کا
اجنبی مرد سے مصافحہ جائز ہے، یعنی ایک عورت کا ایک اجنبی مرد سے مصافحہ جائز ہے۔ اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، انہوں نے اس مسئلے کو اختلافی کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ کے نزدیک یہ جائز ہے، کچھ کے نزدیک یہ ناجائز ہے، اور محققین کا قول یہ ہے کہ ایک عورت کا اجنبی مرد سے مصافحہ جائز ہے۔ اب ہمارے لیے یہ حیرت انگیز بات ہے، اور ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سے محققین ہیں کہ جن کا یہ قول ہے، کس محقق نے یہ کہا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں کہ انہوں نے یہ کیوں کہا، اور آج ازہر میں یہ ماحول کیوں ہے، کیوں ایسا کہا جا رہا ہے۔ اور بے شمار ایسے علماء ہیں جو ایسے فتوے دیتے ہیں اور ان پر عمل بھی کیا جاتا ہے، ہمارے لیے بھی مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی ہماری حتی الاستطاعت کوشش ہوتی ہے کہ تمام طلباء کو بتایا جائے، فرق بتایا جائے کہ اجماعی مسائل کون سے ہیں اور اختلافی مسائل کون سے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم اس حوالے سے بھی بہت وضاحت کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کسی بھی شیخ کا کسی مریدہ یا کوئی ایسی عورت جو ان سے علم حاصل کر رہی ہو، اس کے سر پر ہاتھ رکھنا یا کسی مریدہ کا شیخ کی دستبوسی کرنا یہ ناجائز ہے، اور اس کو جائز کہنا یہ اجماع امت سے انحراف ہے۔ ہم کسی کا نام نہیں لیتے، کسی سے اختلاف نہیں کرتے، نہ ہی ہم کسی پر کوئی ایسا فتویٰ لگاتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہم سے سوال کرے تو اس سوال کا درست جواب دینا ہم پر فرض ہے، اور وہ ہم بیان بھی کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے جب معاملات ہوں، جب ایسے مسائل ہوں، تو پھر لوگ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں، بھئی آپ کہتے ہیں کہ یہ عمل غلط ہے، اور پھر یہاں پر تو مصافحے بھی ہو رہے ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، دستبوسی بھی ہو رہی ہے، اور پھر آپ کا یہ کہنا کہ یہ غلط ہے اور اجماع کے خلاف ہے۔ اب جامعۃ الازہر کے سب سے بڑے مفتی، جن کو ازہر میں امام اہل سنت سمجھا جاتا ہے، اب انہوں نے بھی فتویٰ دے دیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر ویسٹ میں جو عورتیں کام کرتی ہیں، جاب سینٹرز میں یا یونیورسٹیز میں یا کالجز میں یا ورک کالگس کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو کوئی ہاتھ بڑھاتا ہے تو انہیں مصافحہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، تو وہ تو اس کو بھی جائز کہتے ہیں۔ اس حوالے سے پھر ہم نے مزید اس پر تفصیل سے کلام کرنے کا ارادہ کیا کہ ہم ان کے منہج کو ڈسکس کریں کہ ان کا منہج کیا ہے، کہ وہ کیوں ان مسائل پر جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو اصل میں ضروری یہ ہے کہ ہم جڑ تک پہنچیں کہ بنیاد کیا ہے۔ اس مسئلے کو ڈسکس کرنے سے قبل ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جامعۃ الازہر کا منہج جدید اس کو ہم اسٹڈی کریں کہ منہج جدید کیا ہے۔ اور اس حوالے سے بھی میں شیخ علی جمعہ کی ہی عبارت پیش کرنا چاہوں گا کہ شیخ علی جمعہ اپنی معروف کتاب المتشددون میں کیا کہتے ہیں کہ جامعۃ الازہر کا منہج کیا ہے۔ جس طرح میں نے آغاز میں ہی آپ کو بتا دیا کہ ہمارے نزدیک اجماعی مسائل سے اختلاف سواد اعظم اہل سنت والجماعت سے انحراف ہے۔ ایسے مسائل جو مجمع علیہ ہوں، جن پر تمام امت کا اجماع ہو، ان مسائل سے انحراف سواد اعظم اہل سنت والجماعت سے انحراف ہے، اور مذاہب اربعہ کے خلاف قول پر فتویٰ دینا یہ تمام علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک ناجائز ہے، حرام ہے۔ لیکن ازہر شریف کا جدید منہج کیا ہے؟ ان کے نزدیک یہ جائز ہے، اور وہ فتویٰ دیتے بھی ہیں، لوگ ان کے فتوے پر عمل کرتے بھی ہیں، اور اس کو جائز سمجھا جاتا ہے، اس کا پرچار پورے عالم میں کیا جا رہا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ سواد اعظم اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ مذاہب اربعہ کے خلاف کسی قول پر فتویٰ دینا، عمل کرنا یا قاضی کا فیصلہ کرنا اجماع کے خلاف ہے، یعنی اجماع کی مخالفت ناجائز ہے۔ جس طرح اجماع کی مخالفت ناجائز ہے، ایسے ہی مذاہب اربعہ کی مخالفت بھی ناجائز ہے۔ اور اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہمارے لیے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو کم علم ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ نئے فارغین ہیں یا ایسے جو فراغت سے قبل ہی ازہر چلے جاتے ہیں، ان کی علمی تحقیقی باتیں سنتے ہیں اور ان کے علم کی وجہ سے مرغوب ہو جاتے ہیں۔ دوسرا وہ طبقہ ہے جو پہلے سے ہی آزاد خیال ہے، اور ایسے آزاد خیال، جدت پسند، اباحیت پسند جب عرب دنیا میں جاتے ہیں اور وہاں پر انہیں ان کے ہم خیال علماء ملتے ہیں، یعنی ایسے آزاد خیالوں، جدت پسندوں اور اباحیت پسندوں کی ملاقات جب عرب دنیا کے علماء سے ہوتی ہے تو ان کے ہم خیال ہونے کی وجہ سے ان کے اس باغیانہ طرز عمل میں مزید پختگی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ مزید رعونت اور تکبر سے آ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں ان مسائل پر فتویٰ دینا جائز ہے۔
پاکستان اور ہندوستان میں واپس آتے ہیں، جب یو کے میں واپس آتے ہیں، امریکہ میں، یورپین کنٹریز میں، تو کچھ تو ایسے ہیں، ماضی میں ایسا نہیں تھا. لہٰذا اس حوالے سے ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم ازہر کے منہج جدید کو اسٹڈی کریں کہ منہج جدید کیا ہے، ازہر کا منہج دور حاضر کے مفتیان کرام کے نزدیک کیا ہے. اور اس میں انہی مفتی صاحب یعنی شیخ علی جمعہ کا ہی حوالہ پیش کروں گا کہ وہ ازہر کے منہج کے متعلق کیا فرماتے ہیں. ایک کتاب ہے المتشددون، پہلی کتاب ہے المتشددون، اور دوسری ان کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے البیان لما یشغل الاذہان. البیان لما یشغل الاذہان کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 190 پر شیخ علی جمعہ ازہری منہج کو بیان کرتے ہیں کہ منہج ازہری کیا ہے. وہ کہتے ہیں والمنهج الازهري يدرس الاشعرية وهي عقيدة اغلب المسلمين في مجال الاعتقاد، ويدرس المذهبية السنية بمذاهبها الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية مع عدم انكاره للاجتهاد الفردي او الجماعي، ومع عدم انكاره للاخذ بباقي المذاهب الثمانية المعمول بها كالإبادية والظاهرية والإمامية وزيدية، أو حتى الأخذ من وسيع الفقه الإسلامي من خارج هذه الثمانية في المذاهب المنقولة في كتب الفقه وهي تربو على 80 مذهبا، أو حتى الأخذ من الكتاب والسنة بما يلائم حاجات العصر ومصالح المصر وبما يلائم الانطلاق في هذا العالم الذي هولنا إنا لله وإنا إليه راجعون. والمنهج الازهري يدرس الاشعرية وهي عقيدة اغلب المسلمين في مجال الاعتقاد. کہا کہ ازہری منہج اشعریت کی تعلیم دیتا ہے، ازہری منہج اشعریت کی تعلیم دیتا ہے، اور عقائد میں دنیا کے اکثر مسلمان اشعری ہیں. اور یہ منہج ازہری یعنی ويدرس المذهبية السنية بمذاهبها الاربعة، یہ منہج ازہری سنی فقہی مذہبیت کا درس دیتا ہے. پھر یہ بتاتے ہیں کہ پہلا اس میں حنفی ہے، دوسرا مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے. فرد اور جماعتی اجتہاد کے عدم انکار کے باوجود، یعنی ان کے نزدیک ایک فرد اجتہاد کر سکتا ہے، جماعت اجتہاد کر سکتی ہے، یعنی علماء کی ایک جماعت اجتہاد کر سکتی ہے، یعنی مع عدم انکار ہی، اس کے عدم انکار کے باوجود. کہتے ہیں ہم اس کا انکار تو نہیں کرتے، ہمارے نزدیک اجتہاد کا انکار نہیں ہے، ہم اجتہاد کا انکار نہیں کرتے، ہمارے نزدیک اجتہاد جائز ہے، اجتہاد ممکن ہے. پھر کہتے ہیں کہ اور عمل کیے جانے والے 8 مذاہب جیسے ایباضی، ظاہری، امامی، زیدی سے اخذ کرنے سے عدم انکار کے باوجود، کیونکہ یہ چھپی ہوئی باتیں نہیں ہوئی، یہ چھپی ہوئی باتیں ہیں، یہ پبلشڈ باتیں ہیں، انہوں نے پبلش کی ہوئی ہیں. ابھی ہمارے اسٹوڈنٹس کچھ ایجپٹ میں گئے ہوئے وہ دیکھتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں، یہ ایک مدت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، ایک عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب ہمارے احباب جاتے ہیں، حضرہ کی محفل ہو رہی ہے، حضرہ ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، میلاد کی محافل ہو رہی ہے، اٹینڈ کرتے ہیں بڑی خوشی سے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ امام اہل سنت والجماعت ہیں. لیکن اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ یہ کس چیز کا پرچار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اور عمل کیے جانے والے 8 مذاہب میں سے باقی مذاہب جیسے عباضی، ظاہری، امامی، زیدی سے اخذ کرنے سے عدم انکار کے باوجود، یعنی ہم ان سے اخذ کرنے کا بھی انکار نہیں کرتے، یعنی بد مذہبوں سے فتویٰ لینا، بد مذہبوں کے قول پر فتویٰ دینا بھی ان کے نزدیک جائز ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں اور باقی 4 جن پر عمل کیا جاتا ہے جیسے عباضی، ظاہری، امامی، زیدی، یعنی اگر ان پر بھی کوئی عمل کرے گا تو جامعۃ الازہر ان پر انکار نہیں کرے گا، جامعۃ الازہر ان پر انکار نہیں کرے گا. یعنی ان کے نزدیک ان گمراہ مذاہب کے قول پر عمل کرنا بھی درست ہے. اور پھر کیا فرماتے ہیں او حتى الاخذ من وسيع الفقه الاسلامي من خارج هذه الثمانية في المذاهب المنقولة في كتب الفقه وهي تربو على 80 مذهب. وہ کہہ رہے ہیں حتیٰ کہ وسیع فقہ اسلامی یعنی کتب فقہ میں منقول وہ مذاہب جو ان 4 مذاہب سے خارج ہیں، اور وہ 80 مذاہب سے بھی زائد ہیں، 80 مذاہب سے بھی زائد ہیں. یعنی ایک تو 4 اہل سنت والجماعت کے مذاہب ہیں، پھر اس کے بعد بد مذہبوں کے مذاہب ہیں، شیعہ کے مذاہب ہیں،
اس کے علاوہ داؤد ظاہری کا مذہب ہے، ظاہری ہے، اباضی ہے، زیدی ہے، امامی ہے، 4 یہ پھر 8۔ وہ کہتے ہیں صرف ان 8 پر موقوف نہیں ہے، ان کے علاوہ اگر کسی بھی امام کا قول ہمیں مل جائے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 80 سے زائد ہیں، اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی۔ یہ منہج ازہری جدید، ازہر شریف کا ہم احترام کرتے ہیں، اصل ازہر شریف کا ہم احترام کرتے ہیں، وہ اپنے حوالے ہم پیش کریں گے کہ اصل ازہری کون تھے، ان کے نظریات کیا تھے، ان کے اعتقادات کیا تھے، اور سواد اعظم اہل سنت والجماعت کے حوالے سے ان کے نظریات کیا تھے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 80 سے بھی زائد مذاہب ہیں جن پر ہم فتویٰ دیتے ہیں اور اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ علی جمعہ کہتے ہیں او حتى الأخذ من الكتاب والسنة بما يلائم حاجات العصر ومصالح المصر وبما يلائم الانطلاق في هذا العالم الذي حولنا۔ اب اس میں اور سلفیوں میں کیا فرق رہا؟ اب بتائیے مجھے۔ اور جو ہمارے دور کی حاجات اور مصلحتوں کے موافق ہو اور جو ہمارے گرد دنیا کی ضرورت کے موافق ہو، ان کے مطابق کتاب و سنت سے اخذ کرنے سے بھی ازہر انکار نہیں کرتا۔ یعنی کوئی شخص اگر کتاب و سنت سے براہ راست استنباط کرے، یہ کہتے ہیں ہم انکار نہیں کرتے۔ آپ بتائیے کیا فرق باقی رہا؟ صرف اس لیے کہ میلاد مناتے ہیں، صرف اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل کا عقیدہ رکھتے ہیں، فقط اس لیے کیونکہ یہ تصوف پر کتابیں لکھتے ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے یہ ہمارے علماء کے لیے کہ ایک بڑی تعداد میں ہمارے طلبہ جب ان انسٹیٹیوٹس میں جاتے ہیں، ازہر شریف میں جاتے ہیں، اسی لیے ان میں رفتہ رفتہ یہ تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اور ہمارے گرد دنیا کی ضرورت کے موافق ہو، یعنی اور جو ہمارے دور کے حاجات اور مصلحتوں کے موافق ہو، اور جو ہمارے گرد دنیا کی ضرورت کے موافق ہو، ان کے مطابق قرآن و سنت سے اخذ کرنے سے بھی ازہر انکار نہیں کرتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس قدر خطرناک ہے یہ جملہ، اور یہ ان کی کتاب المتشددون میں ہے، اور اس کے علاوہ البیان لما یشغل الاذہان، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 190۔ اس کو آپ نوٹ کر لیجئے، اس کو آپ لکھ لیجئے، مولانا آپ بھی اس کو لکھ لیجئے، المتشددون صفحہ نمبر 132۔ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ سواد اعظم اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ اگرچہ زمانے کے تقاضے بدلتے رہیں، لیکن چاروں مذاہب ایسے مدون ہیں اور ہر مذہب کے اصول و قواعد ایسے کامل اور مکمل ہیں کہ قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کے مسائل کا حل ان چاروں مذاہب سے نکالا جا سکتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے سواد اعظم اہل سنت والجماعت کا اعتقاد رہا ہے کہ مذاہب اربعہ سے خروج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ مذاہب اربعہ کے خلاف براہ راست کتاب و سنت سے استنباط کی اجازت ہے۔ محترم احبہ، اس عبارت سے دور حاضر کے ازہری علماء اور ازہر کے منہج جدید کا تصور واضح ہو چکا ہوگا کہ ازہر کا منہج جدید کیا ہے۔ اس کا جواب میں آخر میں دوں گا، آخر میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ یہ انحراف کیسے ہے سواد اعظم اہل سنت والجماعت سے۔ اب اس موضوع کی طرف ہم آتے ہیں جس پر ہم نے ابتدا میں کلام کیا، اور جو آج کی ہماری اس نشست کا باعث بنا کہ ایک مرد کا اجنبی یا عورت سے مصافحہ کرنا، اس کا حکم شریعت مطہرہ میں کیا ہے۔ کیونکہ شیخ علی جمعہ نے اپنے خطاب میں، اپنے فتوے میں کہا ہے کہ یہ محققین کا قول ہے، محققین کا قول ہے، اور پہلے ابتدا میں آغاز میں یہ کہا کہ کچھ کے نزدیک جائز ہے، کچھ کے نزدیک ناجائز ہے، اور پھر آخر میں کہا کہ محققین اسے جائز سمجھتے ہیں۔ تو اب توجہ فرمائیں، اس حوالے سے سب سے پہلے آغاز میں جو قرآن کریم کی آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کی ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے سورہ نور آیہ نمبر 30 میں، سورہ نور آیہ نمبر 30 میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، آپ مسلمان مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے۔ اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سماعت فرما لیں۔ المعجم الکبیر للطبرانی، امام طبرانی نے اسے المعجم الکبیر میں روایت فرمایا ہے۔ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اس کو لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے کہ یہ حدیث امام طبرانی نے اسے المعجم الکبیر میں روایت فرمایا، اور اسے امام رویانی نے بھی اپنی مسند میں نقل فرمایا ہے۔ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له
من ان يمس امرأة لا تحل له. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ضرور تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی کو چبھونا اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ اس کا ہاتھ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے. اور کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں مطلقاً ارشاد فرمایا ہے. اسی لیے مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک مطلقاً کسی عورت کو ہاتھ لگانا ناجائز ہے، حرام ہے. یعنی وہ فرق نہیں کرتے کہ اگر بوڑھی عورت ہو تو اسے ہاتھ لگانا جائز ہے، اگر جوان ہے تو اسے ہاتھ لگانا ناجائز. لکھ لیجئے، مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک چونکہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلقاً ارشاد فرمایا ان یمس امرأة لا تحل له، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً ارشاد فرمایا تو مالکیہ اور شافعیہ نے اسے مطلق ہی رکھا کہ اگر عورت بوڑھی ہو یا جوان ہو، عورت کو ہاتھ لگانا، عورت سے مصافحہ کرنا ناجائز ہے، حرام ہے. اس حوالے سے سب سے پہلے ہم مذاہب اربعہ کے اقوال ان کی مستند کتابوں سے بیان کرنے سے قبل میں چاہوں گا اجمالاً تمام مذاہب کا خلاصہ پیش کرتا ہوں. اور یہ خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں، یہ عبارت ہے، اس عبارت کو آپ نوٹ کر لیجئے. الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیہ جو وزارت الاوقاف والشؤون الاسلامی کویت سے شائع کی گئی ہے، یہ 34 جلدوں کا مجموعہ ہے اور جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 296 کی یہ عبارت آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. لا خلاف بین الفقہاء فی عدم جواز مس وجہ الاجنبیۃ وکفیها وان کان یأمن الشہوہ. کہا کہ اس میں علماء کا اختلاف نہیں ہے، اجنبی یا عورت کے چہرے اور ہتھیلیوں کو چھونے کے عدم جواز میں فقہا کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، اگرچہ چھونے والا شہوت سے بے خوف ہو. اور کیجیے گا، اگرچہ چھونے والا شہوت سے بے خوف ہو، چھونے والے کو شہوت کا اندیشہ نہ ہو. کہا کہ اس میں کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تمام علماء، تمام مذاہب کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اجنبی یا عورت کے چہرے کو ہاتھ لگانا، اس کی ہتھیلیوں کو چھونا ناجائز ہے، حرام ہے، اگرچہ انسان کا دل، انسان کا قلب شہوت کے حوالے سے معمون ہو، بے خوف ہو. ان کان یأمن الشہوہ. ہمارے یہاں اکثر یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیے فلاں شیخ صاحب کے بارے میں ایسا نہیں کہنا، یہ تو عام لوگوں کے بارے میں بات ہے، فلاں تو اللہ والا ہے، اس کا دل اللہ تک پہنچا ہوا ہے، تزکیہ نفس کے مراحل طے کر چکا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر چکا ہے، وہ شہوت کے حوالے سے معمون ہے. تو دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ اس پر تمام مذاہب کا اتفاق ہے کہ اگر شہوت کے حوالے سے فتنے کا کوئی خوف نہ بھی ہو پھر بھی حرام ہے. فتنے کا خوف نہ بھی ہو پھر بھی عورت سے ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا حرام ہے. پھر فرمایا هذا اذا كانت الاجنبیۃ شابۃ تشتہى، یہ اس صورت میں ہے کہ جب اجنبی عورت جوان ہو جس کی طرف رغبت کی جائے. پھر کہا اما اذا كانت عجوزا فلا بأس بمصافحتها ومس يدها لانعدام خوف الفتنہ. کہا کہ ہاں اگر وہ ایک بوڑھی عورت ہے فلا بأس بمصافحتها، فتنے کی خوف کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک بوڑھی عورت کے ہاتھ کو چھونا جائز ہے اگر وہ بوڑھی عورت ہو. پھر کہا بهذا صرح صاحب الہدایۃ من الحنفیۃ والحنابلۃ فی قول ان امن علی نفسه الفتنہ. کہا کہ حنفیہ میں سے صاحب ہدایہ نے اس کی صراحت فرمائی اور حنابلہ نے ایک قول میں اس کی صراحت فرمائی. یعنی اگر چھونے والا اپنے نفس پر فتنے سے بے خوف ہو تو بوڑھی عورت کو چھوا جا سکتا ہے، اس سے مصافحہ کیا جا سکتا ہے. یعنی دیکھیے شوافع کے نزدیک اور مالکیہ کے نزدیک، شافعیہ اور مالکیہ کے نزدیک مطلقاً حرام ہے، وہ جوان ہو یا بوڑھی عورت ہو، اس سے مصافحہ حرام ہے. شافعیوں کے نزدیک اور مالکیہ کے نزدیک. احناف اور حنابلہ کا قول یہ ہے، احناف کہتے ہیں کہ اگر بوڑھی عورت ہے تو جائز ہے، اگر جوان ہے تو اس سے مصافحہ کرنا حرام ہے. حنبلیہ بھی یہی کہتے ہیں اگر بوڑھی ہے تو جائز ہے، اگر جوان ہے تو حرام ہے. وذهب المالكية والشافعية إلى تحريم مس الأجنبية من غير تفرقة بين الشابة والعجوز. کہا کہ مالکیہ اور شافعیہ جوان اور بوڑھی عورت کے درمیان فرق کیے بغیر مطلقاً اجنبی عورت کے چھونے کو حرام قرار دینے کی طرف گئے. یعنی مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک وہ بوڑھی ہو جوان ہو ہر صورت میں مطلقاً بغیر فرق کیے، من غیر تفرقہ، بغیر فرق کیے انہوں نے کہا کہ عورت سے مصافحہ کرنا حرام ہے. اب کوئی شخص کہہ سکتا ہے
کہ یہ الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیہ یہ معاصر علماء کی کاوش ہے، تو ان احباب کے لیے ہم براہ راست مذاہب اربعہ کے مستند حوالے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں شافعیہ کی کتابوں سے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے میں منہاج الطالبین و عمدۃ المفتیین کا حوالہ پیش کرنا چاہوں گا۔ یاد رکھیے مذہب شافعی کے محرر امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمہ اللہ، یہ محرر ہیں مذہب شافعی کے، اور یہ اصحاب الترجیح میں سے ہیں۔ متوفی 676 ہجری، ان کا انتقال 676 ہجری میں ہوا۔ انہوں نے مذہب شافعی میں مفتہ بہی متن لکھا ہے، منہاج الطالبین و عمدۃ المفتیین۔ اس کی کتاب النکاح میں امام نووی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَيَحْرُمُ النَّظْرُ فَحْلٍ بَالِغٍ إِلَىٰ عَوْرَةِ حُرَّةٍ كَبِيرَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ، بالغ مرد کا بڑی آزاد اجنبی عورت کے عورہ کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ اب بڑی سے مراد یہ ہے کہ ایسی لڑکی جس کی طرف عام طور پر مردوں کو رغبت ہو، یعنی وہ اس عمر تک پہنچ چکی ہو کہ عام طور پر مردوں کو اس کی طرف رغبت ہوتی ہو، ایسی لڑکی کی جانب دیکھنا حرام ہے۔ اب یہاں پر امام نووی رحمہ اللہ دیکھنے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ دیکھنا حرام ہے۔ پھر امام نووی فرماتے ہیں وَكَذَا وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا عِنْدَ خَوْفِ فِتْنَةٍ، فرماتے ہیں این اسی طرح اس کے چہرے کو دیکھنا اور اس کی ہتھیلیوں کو دیکھنا بھی ناجائز ہے جب فتنے کا خوف ہو۔ پھر فرماتے ہیں وَكَذَا عِنْدَ الْأَمْنِ عَلَى الصَّحِيحِ، فرماتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے امن کی حالت میں بھی، یعنی اگر کوئی شخص فتنے کے حوالے سے مامون ہو، فتنے کا اندیشہ نہ ہو، فتنے کا خوف نہ ہو، پھر بھی کسی عورت کے چہرے کو دیکھے یا اس کی ہتھیلیوں کو دیکھے، امن کی حالت میں بھی حرام ہے، امن کی حالت میں بھی ناجائز ہے۔ یہ امام نووی فرما رہے ہیں، یہ شافعی فقہ میں ہے، یعنی شافعی فقہ میں امام نووی کے نزدیک ایک بالغ مرد کا ایک عورت کے چہرے کو دیکھنا، اس کی ہتھیلیوں کو دیکھنا حرام ہے، فتنے کا خوف ہے یا نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمُرَاهِقَ كَالْبَالِغِ وَإِنَّ الْمُرَاهِقَ كَالْبَالِغِ، اور مراہق بھی بالغ کے حکم میں ہے۔ اور مراہق ایسے لڑکے کو کہتے ہیں جو بلوغت کی عمر کے قریب ہو لیکن ابھی بالغ ہوا نہیں ہو، یعنی اس طرح فرمایا کہ ایک بالغ مرد کے لیے ایک عورت کو دیکھنا حرام ہے، اب کہا کہ مراہق کے لیے بھی عورت کو دیکھنا حرام ہے۔ پھر چند جملوں کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَالْأَصَحُّ جَوَازُ نَظْرِ الْمَرْأَةِ إِلَىٰ بَدَنِ أَجْنَبِيٍّ سوا ما بین سرته و رکبته ان لم تخف فتنة۔ امام نووی کہتے ہیں اصح یہ ہے کہ عورت کا اجنبی کے بدن کو ناف اور گھٹنے کے درمیان کے سوا دیکھنا جائز ہے اگر فتنے کا خوف نہ ہو۔ اب یہاں پر چونکہ امام نووی رحمہ اللہ کی یہ کتاب منہاج الطالبین یہ دراصل امام رافعی کی کتاب کا اختصار ہے، تو امام نووی رحمہ اللہ چونکہ اصحاب و ترجیح میں سے ہیں اور شافعی فقہ کا یہ قاعدہ ہے، شافعی فقہ کا یہ اصول ہے، یہ قانون ہے، امام نووی رحمہ اللہ بھی اصحاب و ترجیح میں سے ہیں اور امام رافعی بھی اصحاب و ترجیح میں سے ہیں۔ امام نووی کی یہ کتاب منہاج الطالبین امام رافعی کی کتاب کا اختصار ہے، تو اس میں امام رافعی کا قول بھی انہوں نے نقل کر دیا ہے۔ اور شافعی فقہ میں قاعدہ یہ ہے، اصول یہ ہے عند شوافع کہ امام نووی رحمہ اللہ جس قول کو راجح قرار دیتے ہیں شافعی فقہ میں اسی قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے، یعنی جس کو ترجیح امام نووی دیتے ہیں شافعی فقہ میں فتویٰ اسی قول پر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر امام نووی نے امام رافعی کی عبارت کو نقل کر دیا، اب اس کے بعد انہوں نے اس کا رد کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں الاصح التحریم کہو الیہا واللہ اعلم، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اصح عورت کا مرد کو دیکھنا مطلقاً حرام ہے، کہو الیہا جس طرح مرد کا عورت کو دیکھنا مطلقاً حرام ہے۔ جس طرح مرد شافعی فقہ میں عورت کو نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح عورت کا مرد کو دیکھنا مطلقاً حرام ہے۔ اب انہوں نے یہاں پر اپنی ترجیح بیان کر دی اور شافعی فقہ میں جس قول کو امام نووی راجح قرار دیں وہی قول مفتہ بہی قول ہوتا ہے، فتویٰ اسی پر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَتَى حَرُمَ النَّظْرُ حَرُمَ اللَّمْسُ، فرماتے ہیں جب دیکھنا حرام ہے تو چھونا بھی حرام ہے۔ اب دیکھیے امام نووی رحمہ اللہ کی یہ عبارت وَمَتَى حَرُمَ النَّظْرُ حَرُمَ اللَّمْسُ، جب دیکھنا حرام ہے تو چھونا بھی حرام ہے۔ یاد رکھیے منہاج الطالبین جو امام نووی کی کتاب ہے، جو متن ہے شافعی مذہب میں، اس کی بہت ساری شرحیں لکھی، یعنی 100 سے زائد شرحیں
ان کے اتنا ایسا مقبول، معتمد، معتبر، مستند متن ہے تحفۃ المحتاج بشرح المنہاج، اور یہ شرح ہے کس کتاب کی؟ منہاج الطالبین کی۔ یعنی ابھی تک شافعی فقہ میں جس کتاب کا ہم ذکر کر منہاج الطالبین، اب اس منہاج الطالبین کی شرحیں ہیں، بے شمار شرحیں ہیں، ان میں سے یہ 2 شرحیں، ان کا مقام کیا ہے شافعی فقہ میں، آپ سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے جس شرح کا میں حوالہ بھی پیش کر رہا ہوں، یہ تحفۃ المحتاج بشرح المنہاج، تحفۃ المحتاج بشرح المنہاج، اس کا مقام شافعی فقہ میں کیا ہے؟ جس طرح ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ فتاوی عالمگیری یہ 500 اکابر علماء کی کاوش ہے، اسی طرح شافعی فقہ کی یہ کتاب تحفۃ المحتاج بشرح المنہاج یہ ایک انتہائی اہم کتاب ہے، اور سینکڑوں علماء نے اس کتاب پر تنقیدیں کی، اس کتاب کی تصحیح کی اور اس کتاب کی تصدیق کی۔ اس حوالے سے، اور یہ 2 شرحیں بہت معروف ہیں، یعنی شافعی فقہ کے متن منہاج الطالبین کی سینکڑوں شرحیں ہیں، جن میں متأخرین علماء میں سے 2 کی شرحیں معروف ہیں، ایک اس میں تحفۃ المحتاج بشرح المنہاج ہے اور دوسری نہایت المحتاج الی شرح المنہاج۔ تو پہلی کون سی آپ لکھ لیں؟ پہلی ہے تحفۃ المحتاج بشرح المنہاج اور دوسری نہایت المحتاج الی شرح المنہاج۔ یہ دونوں کتابیں ایک ہی متن کی شرحیں ہیں، 100 سے زائد شرحیں ہیں، اس میں کچھ متداول ہیں، جس طرح شرح المحلی ہے، مغنی المحتاج ہے، یہ متداول شرح ہیں، اور متأخرین شوافع کی کتابوں میں سے یہ 2 کتابیں ہیں، تحفۃ المحتاج بشرح المنہاج اور نہایت المحتاج الی شرح المنہاج۔ مصر کے رہنے والے امام شمس الدین محمد رملی، یہ مصر کے رہنے والے امام شمس الدین محمد رملی جو امام شہاب الدین احمد رملی کے بیٹے ہیں، امام شمس الدین محمد رملی یہ امام شہاب الدین احمد رملی کے بیٹے ہیں، یہ ان کی شرح ہے نہایت المحتاج الی شرح المنہاج، اور دوسری شرح حضرت امام احمد بن حجر حیثمی مصری ثم مکی ازہری، یہ بھی ازہری ہیں، ابن حجر مکی بھی ازہری ہیں۔ اب ہم شیخ علی جمعہ اور ان کے ماننے والے ہند و پاک کے مفتیان کرام جو ان کی تعلیمات کا پرچار کر رہے ہیں، ان کو ہم یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ازہری عالم کے فتوے کے خلاف آپ کلام کر رہے ہیں، دیکھیے وہ یقیناً ازہری ہیں، لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں کہ عورت کا مرد سے مصافحہ جائز ہے، ہم ان سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا علمی مقام بہت بلند و بالا، بہت عرفہ والا ہے، آپ بھی ازہری ہیں، لیکن ابن حجر مکی بھی تو الازہری ہیں، امام نووی کا مقام، یہ بھی بڑے مقام پہ فائز علماء ہیں، یہ آپ سے بڑے ہیں، آپ سے پہلے ہیں، جن کی سندیں آپ کو ملی ہیں، یہ وہ ازہری ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم ازہر کو ازہر شریف کہتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم جامعۃ الازہر کو ازہر شریف کہتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ ان کی کتاب ہے، یعنی ابن حجر مکی کی یہ کتاب ہے تحفۃ المحتاج بشرح المنہاج۔ اب ان دونوں شرحوں کا مذہب شافعی میں کیا مقام ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے، پھر ان دونوں شرحوں کی تصدیق کیسی ہوئی۔ دیکھیے آج ہم کوئی کتاب لکھتے ہیں تو اس کی پروف ریڈنگ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، 2-3 علماء کو دے دیتے ہیں، 2-3 علماء کو ہم دیتے ہیں، وہ ان کو پڑھ لیتے ہیں، اس کی تصدیق کر دیتے ہیں، اور وہ کتاب پبلش ہو جاتی ہے۔ لیکن ان کتابوں کی تصحیح کیسے ہوئی؟ محترم بھائی یہ کتابیں اس قدر مضبوط ہیں کہ سینکڑوں علماء نے ان دونوں کتابوں کی الگ الگ تصحیح کی، ان پر تنقیدیں کی، اور ایک ایک مسئلے کی تحقیق کی، اور اس کے بعد یہ کتابیں منظر عام پر آئی ہیں۔ اور اگر یہ دونوں کتابیں شافعی فقہ میں کسی قول پر متفق ہو جائیں تو مذہب شافعی میں اسی قول پر فتویٰ ہوتا ہے، یعنی یہ تحفۃ المحتاج بشرح المنہاج اور نہایت المحتاج الی شرح المنہاج، یہ دونوں کتابیں اگر کسی ایک قول پر متفق ہو جائیں تو شافعی فقہ میں اسی قول پر فتویٰ ہوتا ہے، یعنی ایسی مستند اور معتمد کتابیں ہیں۔ علامہ سید علوی ابن احمد سقاف رحمہ اللہ یہ شاگرد ہیں شیخ زینی الدحلان رحمہ اللہ کے، یہ ان کے شاگرد ہیں، یعنی متاخرین میں سے ہیں۔ علامہ سید علوی ابن احمد سقاف رحمہ اللہ یہ اپنی مشہور فقہ شافعی کے حاشیے ترشیح المستفیدین بتوشیح فتح المعین میں صفحہ نمبر 5 پر فرماتے ہیں، اور امام محمد بن سلیمان کردی مدنی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ امام کردی نے کہا اگر مفتی ترجیح کا اہل نہ ہو، اور پھر فرماتے ہیں کہ حال یہی ہے کہ ہمارے دور میں مفتی غیر اہل ہوتے ہیں، فرمایا اور اگر ان میں اختلاف ہو تو فرمایا
علماء مصر یا اکثر علماء مصر اس قول پر اعتماد کی طرف گئے، علماء مصر یا اکثر علماء مصر اس قول پر اعتماد کی طرف گئے جسے شیخ محمد رملی رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں خصوصاً اپنی کتاب نہایت المحتاج میں فرمایا. یعنی ان کے نزدیک نہایت المحتاج کی یہ اہمیت ہے. پھر فرماتے ہیں کہ نہایت المحتاج اتنی اہم کیوں ہے؟ یہ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ قردی مدنی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں لأنها قرئت على المؤلف إلى آخرها في 400 من العلماء فنكدوها وصححوها فبلغ صحتها إلى حد التواتر. فرمایا کہ اس لیے کہ اس کتاب کو اس کے مصنف پر 400 علماء کے درمیان آخر تک پڑھا گیا، تو ان علماء نے اس پر تنقیدیں کی، اس کی تصحیح کی، تو اس کتاب کی صحت حد تواتر کو پہنچ چکی ہے. پھر فرمایا وذهب علماء حضرموت والشام والأقراض وداغستان واليمن والحجاز إلى أن المعتمد ما قاله الشيخ ابن حجر في كتبه بل في تحفته. کہا علماء حضرموت، علماء شام، علماء کردستان، علماء داغستان اور علماء یمن اور حجاز اس طرف گئے کہ معتمد وہ قول ہے جسے امام شیخ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتب بلکہ اپنی کتاب تحفۃ المحتاج میں فرمایا. پھر آگے اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. فرمایا لما فيها من إحاطة نصوص الإمام مع مزيد تتبع المؤلف فيها ولقراءة المحققين لها عليه الذين لا يحصون قصرة. فرمایا اس لیے کہ اس میں مصنف کے مزید تتبع کے ساتھ امام شافعی رحمہ اللہ کی نصوص کا احاطہ ہے، اور اس کتاب کو ان محققین کے مصنف کے پاس پڑھنے کی وجہ سے جن کی کثرت کا کوئی شمار نہیں. یہ جو ابن حجر مکی کی یہ کتاب ہے، چونکہ ابن حجر مکی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں مکہ المکرمہ میں یہ کتاب لکھی. جب آپ نے یہ کتاب لکھی تو امام ابن حجر مکی الہیثمی کی یہ کتاب سینکڑوں علماء نے سنی، چونکہ مکہ المکرمہ میں جب ان کا درس ہوتا تھا تو طلبہ ان کے درس میں شامل ہوتے تھے، اور مکہ المکرمہ میں سینکڑوں کی تعداد میں علماء کرام ان کی کتاب سنتے اور وہ ان کی اس کتاب پر تنقیدیں کرتے، تصحیح کرتے. نقدوہا وصححوا، اس کتاب پر تنقیدیں کی، اس کتاب کی تصحیح کی، اور پھر یہ کتاب منظر عام پر آئی. تو اگر ان دو کتابوں میں اتفاق ہو جائے تو علامہ قردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وعندی لا تجوز الفتوى بما يخالفهما بل بما يخالف التحفة والنهاية. فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اگر ان دو کتابوں کا اتفاق ہو جائے تو ان کے خلاف فتویٰ دینا ناجائز ہے. اور پھر فرمایا ان دو اماموں کی کتابیں، اور پھر فرمایا ان کی کون سی کتابیں؟ فرمایا التحفہ والنہایہ. ان میں سے ایک کتاب تحفہ ہے جس کا حوالہ میں بھی پیش کر رہا ہوں، جو امام نووی رحمہ اللہ کی عبارت کی شرح ہے. اب امام نووی نے کیا فرمایا تھا کہ جس کی تشریح میں ہم یہ بیان کر رہے ہیں؟ امام نووی نے فرمایا تھا وَمَتَى حَرُمَ النَّظْرُ حَرُمَ اللَّمْسُ، جب دیکھنا حرام ہے تو چھونا بھی حرام ہے. اب یہ ابن حجر مکی منہاج الطالبین کی شرح میں کیا کہتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں بل المس اولا بالحرمہ لانه ابلغ فی اثارت الشہوہ. یہ فرماتے ہیں بلکہ چھونا بالاولا حرام ہے، چھونا بالاولا حرام ہے کیونکہ وہ شہوت کو زیادہ بھڑکاتا ہے. دیکھنے سے زیادہ چھونا شہوت کو بھڑکاتا ہے. اگر دیکھنا شہوت کو بھڑکا سکتا ہے تو چھونا زیادہ شہوت کو بھڑکائے گا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت شیخ علی جمعہ صاحب سے کہ آپ بتائیں وہ کون سے محققین ہیں جن کا قول آپ بیان فرما رہے ہیں؟ یعنی شافعی فقہ کی روشنی میں ہم نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ محرر مذہب شافعی، شافعیہ کے مذہب کے محرر امام نووی رحمہ اللہ نے کیا بیان فرمایا، اور تحفۃ المحتاج جو اس کی شرح ہے منہاج الطالبین کی، اس میں ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے کیا بیان فرمایا. تو محترم احبہ، ہم نے شافعی فقہ کی روشنی میں تفصیل سے کلام کیا اور یہ بات ثابت کر دی کہ عورت سے مصافحہ کرنا شافعی فقہ کی روشنی میں حرام ہے، اور یہ مطلقاً حرام ہے، بوڑھی عورت ہو یا جوان عورت ہو، مطلقاً شوافی کے نزدیک یہ حرام ہے. نیکسٹ ہے مالکیہ. مذہب مالکی کے مشہور فقیہ شیخ احمد دردیر مالکی رحمہ اللہ، یہ عظیم فقیہ ہیں. ان کی کتاب الشرح الصغیر، شیخ احمد دردیر مالکی رحمہ اللہ اپنی کتاب الشرح الصغیر، ان کی الشرح الصغیر بھی ہے، ان کی الشرح الکبیر بھی ہے. ہم جو حوالہ پیش کر رہے ہیں یہ علامہ ساوی مالکی کی حاشیے کے ساتھ چھپی ہے. شیخ احمد دردیر مالکی رحمہ اللہ الشرح الصغیر میں جو ان کی عبارت میں پیش کر رہا ہوں، ٹھیک یہی عبارت اسہل المدارک شرح ارشاد السالک فی مذہب امام ائمۃ مالک رحمہ اللہ. اس کتاب میں بھی ٹھیک وہی عبارت ہے جو عبارت شیخ احمد دردیر رحمہ اللہ کی الشرح الصغیر میں ہے.
یہ دونوں عبارتیں میں بھی پیش کرتا ہوں. اور پھر علامہ ساوی مالکی رحمہ اللہ نے بھی اسی عبارت پر اعتماد کیا ہے. یعنی اس کتاب الشرح الصغیر کے محشی کون ہیں؟ علامہ ساوی مالکی، جنہوں نے اس کا حاشیہ لکھا ہے. یعنی میں ایک حوالہ نہیں دے رہا، 3 حوالے پیش کر رہا ہوں. اسهل المدارک شرح ارشاد السالک فی مذہب امام ائمۃ مالک، اس کتاب کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 370، یہ دارالفکر بیروت سے یہ کتاب پبلش ہوئی ہے. اور دوسری کتاب شیخ احمد دردیر مالکی کی الشرح الصغیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 760. اس کتاب میں یہ عبارت ہے، یہ عبارت غور سے سماعت فرمائیں کہ مالکی فقہا اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں. فرمایا ولا تجوز مصافحة الرجل والمرأة ولو متجالة، ولا تجوز مصافحة الرجل والمرأة ولو متجالة. فرمایا کہ ایک مرد کا عورت کے ساتھ مصافحہ کرنا ناجائز ہے اگرچہ وہ عورت متجالہ ہو. متجالہ اس عورت کو کہتے ہیں ایسی بوڑھی عورت کو کہ جس کی طرف مردوں کو رغبت نہیں ہوتی ہو اور اس عورت کو مردوں کی طرف رغبت نہ ہو. یعنی اس قدر بوڑھی ہو چکی ہے کہ نہ مردوں کو اس بوڑھی عورت کی طرف رغبت ہوتی ہو اور نہ اس بوڑھی عورت کو مردوں کی طرف رغبت ہوتی ہو، اسے متجالہ کہتے ہیں. کہا ولا تجوز مصافحة الرجل والمرأة ولو متجالة، مرد کا عورت کے ساتھ مصافحہ کرنا ناجائز ہے، وہ بوڑھی بھی ہو پھر بھی مصافحہ کرنا ناجائز ہے. مطلقاً بیان فرما دیا. یہ 3 حوالے مالکی فقہ کے حوالے سے کافی ہیں. اور مالکی فقہ کے اسلوب اور اصول پر ہم انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں جب ہم 3 طلاق پر کلام کریں گے، طلاق ثلاثہ پر کلام کریں گے، اس میں ہم تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے بات کریں گے کہ مالکی فقہ کا اسلوب کیا ہے، ان کا اصول کیا ہے. اب ہم پھر پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ محققین کون ہیں. شیخ علی جمعہ ان کی بارگاہ میں ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس کے متعلق انہوں نے بیان فرما دیا کہ محققین کا قول ہے. محققین کہتے ہیں جامعۃ الازہر کے دکاترہ کے استاد، سب سے بڑے شیخ، اور جس طرح میں نے کہا کہ ان کا فتویٰ پورے عالم اسلام میں سند کی حیثیت رکھتا ہے. آخر کس طرح انہوں نے یہ فرما دیا کہ یہ محققین کا قول ہے کہ مرد کا عورت کے ساتھ مصافحہ کرنا جائز ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں اگر وہ محققین قادیانی ہیں، اگر وہ محققین غالی شیعہ ہیں، اگر وہ محققین یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، تو ان کا قول ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اور دنیا اہل سنت والجماعت میں کوئی شخص ایسے غالی شیعہ کا قول قبول نہیں کرے گا. ہم چاہتے ہیں کہ مذاہب اربعہ سے کوئی قول پیش کریں. پھر یہ فرما رہے ہیں کہ محققین کا قول ہے، لیکن دلیل اس میں انہوں نے نہیں دی، اور یہ فتویٰ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. تو میں ایک مرتبہ پھر یہ عرض کرنا چاہوں گا اپنے مدارس اسلامیہ، مدارس دینیہ، ہند و پاک کے علماء کی بارگاہ میں کہ ہم جب اپنے طلباء کو عرب دنیا میں بھیجیں تو ان کی تربیت کرنا انتہائی ضروری ہے. انہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ عرب علماء کے اپنے کچھ ایسے تفردات ہیں جو سواد اعظم سے منحرف ہیں، سواد اعظم اہل سنت والجماعت سے ہٹے ہوئے. آج کی بات تو نہیں ہے، ایک مدت سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. دیکھیے اس اصول کی بنیاد پر بے شمار ایسے فتاوی ہیں. اسی طرح اقلیتوں کی فقہ ہے، اور اس قدر خطیر اور خطرناک فتوے دیے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. لیکن اس سے قبل چونکہ ہمارا طریقہ کار باادب طریقہ کار ہے، ادب کے دائرے میں رہ کر علماء کا نام بھی ہم ادب سے لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء کے حوالے سے کہ ہمارے جتنے بھی علماء ہیں، ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں، بے شمار ایسے، اب میری چونکہ براہ راست باتیں ہو رہی ہیں، براہ راست علماء سے گفتگو ہو رہی ہے اور وہ دفاع کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں کچھ قول ہیں، کچھ قول ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں یہ ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں. آپ بتائیں کہ یہ قول کہاں سے ہیں، کس کے قول ہیں کہ مرد عورت کے ساتھ مصافحہ کر سکتا ہے. اب ہماری وضاحت سنیں، ہم اس پر وضاحت کریں گے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورت سے کیسے ملاقات کی جاتی ہے. ہم بتائیں گے کہ اگر عورت ہاتھ بڑھائے تو اسے کیا کہا جائے اوائڈ کرنے کے لیے. وہ مصافحہ کرنا چاہے تو کس طرح اوائڈ کیا جائے. یہ ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے، لیکن شریعت مطہرہ کے اصول اور قانون کو ہی بدل دیا جائے یہ ناقابل قبول ہے. اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے وہ علماء کرام جو بغیر کسی قید کے، بغیر کسی وضاحت کے کہتے ہیں کہ ازہر شریف کے علماء جتنے بھی ہیں وہ حق پر ہیں، تو میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں ایک عالم دین پاکستان کے ایک عالم دین نے دیت کے مسئلے میں ایک مسئلے میں اختلاف کیا تھا. ایک میلاد منانے والے عالم دین نے پاکستان میں دیت کے مسئلے میں اختلاف کیا تھا، مذاہب اربعہ کے خلاف فتویٰ دیا تھا، پورے پاکستان میں تہلکہ مچ گیا تھا. ایک علامہ ابو داؤد صادق رحمہ اللہ نے ایسی خطرے کی گھنٹی بجائی تھی کہ پوری پاکستان میں اس کی گونج آج تک ہمیں سنائی دے رہی ہے. انہوں نے کتاب لکھی تھی خطرے کی گھنٹی. وہ پردہ بھی فرما چکے ہیں، ان کی گھنٹی کی آواز آج بھی ہمیں آ رہی ہے. ایک مسئلے میں، دیت کے مسئلے میں مذاہب اربعہ سے اختلاف کیا تھا.
آج دن تک تمام علماء ان کے خلاف ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ایک مسئلے میں بات نہیں کر، انہوں نے تو اصول ہی بدل دیا ہے. وہ تو کم از کم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں ہم حنفی بھی ہیں، ہم شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، ہم ظاہری بھی ہیں، ہم زیدی بھی ہیں، ہم امامی بھی ہیں، ہم عباضی بھی ہیں، شیعہ سے بھی لے رہے ہیں، اور پھر 80 مذاہب سے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم براہ راست قرآن و سنت سے استنباط بھی کر سکتے ہیں. اور جب ایسا اصول بن جائے گا تو پھر عورتوں سے مصافحے کیے جائیں گے. پھر کہا جائے گا یعنی، اور کیا اصول کیا ہے کہ دیکھیں یہاں پر ماحول ایسا ہے، عورتیں بیچاری جو ہے وہ اگر کوئی ہاتھ بڑھائے تو اس کی دل شکنی ہوگی، اس کا دل ٹوٹے گا، وہ کہیں گے کہ یہ مسلمان غلط تعلیمات دے رہے ہیں، متشدد ہیں، اس لیے عورت چاہے تو مصافحہ کر لے. پھر کل یہاں کا ماحول بدلے گا، پھر مرد کہیں گے کہ عورت سے ملاقات کرنے کے لیے بوسہ دینا ضروری ہے، پھر ہم اپنی عورتوں کو کہیں گے ٹھیک ہے اب چوم بھی لو، یہ بھی جائز ہے. پھر اسی طرح رفتہ رفتہ پورا دین ہی بگڑ جائے گا. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ محققین کا قول ہے. تو ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ محققین کون ہیں. مزید آگے بڑھتے ہیں. ہم نے مال کی فقہ کے حوالے سے براہ راست کتابوں سے اس کو ثابت کیا کہ مال کی فقہ میں بھی عورت سے مصافحہ ناجائز ہے. آگے بڑھتے ہیں. حنبلی فقہ میں کیا فتویٰ ہے، حنابلہ کا کیا فتویٰ ہے. مذہب حنبلی کا مشہور متن ہے علامہ شرف الدین ابو النجاح حجاوی مقدسی رحمہ اللہ، جن کا وصال 963 ہجری میں ہوا. یہ مذہب مالکی کے مشہور فقیہ ہیں جن کا متن ہے متن الاقناع. حنبلی فقہ میں مشہور متن ہے، اس کا نام ہے متن الاقناع. یہ متن ہمارے پاس شرح کے ساتھ ہے، اس کی شرح ہے. فرمایا ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة، یعنی جوان اجنبی عورت سے مصافحہ کرنا ناجائز ہے. جوان اجنبی عورت سے مصافحہ کرنا ناجائز ہے. اب اس کی شرح میں علامہ منصور بہوتی حنبلی مصری، یہ بھی مصری عالم ہیں، متوفہ 1051 ہجری، ان کا انتقال 1051 ہجری میں ہوا. اپنے زمانے کے شیخ الحنابلہ ہیں، اپنے زمانے کے شیخ الحنابلہ علامہ منصور بہوتی حنبلی مصری رحمہ اللہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں. وہ اپنی شرح کشاف القناع عن متن الاقناع، یہ ان کی شرح ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں، یعنی یہ جو عبارت میں نے متن الاقناع کی پیش کی اس کی شرح ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں، اس کی شرح کا نام کیا ہے، کشاف القناع عن متن الاقناع. اس میں فرماتے ہیں لأنها شر من النظر، یعنی جو پہلے عبارت میں نے پیش کی نا ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة، کہ ایک اجنبی جوان عورت سے مصافحہ ناجائز ہے. اس کی شرح میں یہ فرماتے ہیں لأنها شر من النظر، کیونکہ مصافحہ کرنے میں دیکھنے سے زیادہ شر ہے. یعنی جب دیکھنا حرام ہے تو اس میں تو زیادہ شر ہے، تو مصافحہ کرنا بھی حرام ہے. پھر فرماتے ہیں اما العجوز فللرجل مصافحتها على ما ذكره في الفصول والرعاية، رہی بوڑھی عورت تو آدمی کے لیے اس سے مصافحہ کرنا جائز ہے، اس بنا پر اسے فصول اور رعایا میں ذکر کیا گیا. یعنی علت وہی ہوگی، علت وہی ہے کہ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو جائز ہے، ورنہ بوڑھی عورت سے بھی حنبلی فقہ میں مصافحہ حرام ہے. یعنی حنبلیوں میں بوڑھی عورت سے مصافحہ جائز ہے اگر فتنے سے انسان بے خوف و مامون ہو، لیکن اگر فتنے کا خوف ہے تو بوڑھی عورت سے بھی مصافحہ ناجائز ہے. پھر فرماتے ہیں اب ابن منصور کی روایت علامہ بہوتی بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں مطلق فی روایت ابن منصور تکرہ مصافحۃ النساء، اور ابن منصور کی روایت میں مطلقاً فرمایا کہ عورتوں سے مصافحہ کرنا مکروہ ہے. اب یاد رکھیے حنبلی فقہ کا یہ اصول ہے کہ جب مطلقاً مکروہ بیان کیا جائے تو حنابلہ میں مکروہ تحریمی ہوتا ہے. اب یہ فرماتے ہیں کہ عورتوں سے مصافحہ کرنا مکروہ ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے. یہ کس کے متعلق فرما رہے ہیں؟ اطلق فی روایت ابن منصور تکرہ مصافحۃ النساء، یعنی اس قول کے مطابق، ابن منصور کے قول کے مطابق بوڑھی عورت سے بھی مصافحہ کرنا ناجائز ہے. اس طرح میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ حنبلیوں میں جائز ہے، لیکن کہا کہ ابن منصور کی روایت میں بوڑھی عورت سے مرد کا مصافحہ کرنا بھی ناجائز ہے، اور کہا کہ مطلقاً بیان فرما دیا. اب آگے کی عبارت قابل غور ہے. قال محمد بن عبد الله بن مهران سئل ابو عبد الله عن الرجل يصافح المرأة. محمد بن عبداللہ بن مہران فرماتے ہیں سئل ابو عبداللہ، ابو عبداللہ سے پوچھا گیا، ابو عبداللہ سے دریافت کیا گیا، سوال کیا گیا. ابو عبداللہ کون ہے؟ آپ جانتے ہیں ابو عبداللہ کون ہے؟ امام احمد بن حنبل، مجتہد مطلق. ان سے پوچھا گیا، ان سے کوشچن کیا گیا
عن الرجل يصافح المرأة، عن الرجل يصافح المرأة، یہی سوال پوچھا گیا کہ اس مرد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو عورت سے مصافحہ کرتا ہے. انہوں نے جواب کیا دیا؟ امام احمد بن حنبل نے جواب کیا دیا؟ قال لا، قال لا، انہوں نے کہا نہیں جائز. پھر فرمایا وشدد فیہ جدا، سختی سے منع فرمایا، فرمایا نہیں اور سختی سے منع فرمایا. وشدد فیہ جدا کے لفظ ہے، بہت سختی سے منع فرمایا، شدت فرمائی اور فرمایا ناجائز ہے. قلت فیصافحها بثوبه، یہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اگر کپڑے کی آڑ لے کر مصافحہ کرے، یعنی دستانے پہن کے مصافحہ کرے، یعنی گلوز پہن کے مصافحہ کرے تو پھر؟ اور دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کیا فرمایا، فرماتے ہیں قال لا، فرمایا پھر بھی نہیں، مرد عورت سے مصافحہ نہیں کر سکتا، ناجائز ہے. قال لا. ایک شخص نے پوچھا کہ لیکن اگر عورت رشتہ دار ہو پھر؟ فرمایا قال لا، فرمایا پھر بھی جائز نہیں ہے. یہ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا قلت ابنتہ، میں نے سوال کیا اگر اس کی اپنی بیٹی ہو تو پھر؟ فرمایا قال اذا كانت ابنته فلا باس، ہاں اگر اس کی اپنی بیٹی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر مصافحہ کر سکتا ہے. علامہ منصور بہوتی حنبلی مصری کی عبارت یہاں ختم ہوتی ہے. پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ حنابلہ کا بھی یہی مذہب ہے. حنابلہ بھی کہتے ہیں کہ مرد کا عورت کے ساتھ مصافحہ کرنا ناجائز ہے، حرام ہے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ شیخ علی جمعہ اور ان کی تعلیمات کا پرچار کرنے والے ہمارے ہند و پاک کے علماء، ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اور برطانیہ میں اور کچھ یورپین ممالک میں جو ان کی ویڈیو کو بہت پھیلایا جا رہا ہے، محققین کا قول ہے، تو ہم جاننا چاہتے ہیں آخر ہمیں بھی بتا دیں کہ وہ محققین کون ہیں. ہم بھی ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں کہ وہ محقق کون ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ عورت کا مرد سے مصافحہ کرنا جائز ہے. اب آئیے حنفیہ، احناف کا اس حوالے سے کیا موقف ہے، حنفی علماء اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں. اور یہ علامہ منصور بہوتی حنبلی مصری کی جو کتاب ہے کشاف القنا، جلد 2 والیوم 2 اور صفحہ نمبر 155 پر یہ عبارت ہے. اب حنفی کیا کہتے ہیں؟ مذہب حنفی کی مشہور معتمد کتاب الہدایہ فی شرح بدایت المبتدی، ہدایہ جو بدایت المبتدی کی شرح ہے، حنفی فقہ کا ادنا طالب علم بھی اس کتاب کی اہمیت سے آگاہ ہے. اور خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ اس میں فقہ حنفی کے معتمد اور مفتبی اقوال جمع کیے گئے ہیں. اس کتاب میں صاحب ہدایہ کتاب الکراہیت فصل فی الوطء والنظر واللمس، اس میں فرماتے ہیں ولا يحل له ان يمس وجهها ولا كفها وان كان يأمن الشهوة، فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، مرد کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اجنبی عورت کے چہرے کو چھوئے اور نہ ہی اس کی ہتھیلی کو چھونا. اس کے لیے جائز ہے اگرچہ وہ شہوت سے بے خوف و معمون ہو، پھر بھی مرد کے لیے اجنبیہ کے ہاتھ کو چھونا جائز نہیں ہے. اب ہمارا یہ کہنا کہ ہمارے شیخ صاحب اگر کسی اسٹوڈنٹ کے سر پر، کسی مریدہ کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں یا کوئی مریدہ ان کی دست بوسی کرتی ہے تو وہ یہ حکم ان پر نافذ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ روحانیت کے ایسے مقام پر فائز ہو چکے ہیں، تزکیہ نفس کے مراحل طے کر چکے ہیں اور وہ ایسے ولی کامل ہو چکے ہیں. ان کے لیے تو جائز ہونا چاہیے کیونکہ وہ معمون ہیں، کیونکہ فتنے کا خوف نہیں ہے. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں، صاحب ہدایہ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر فتنے کا خوف نہیں ہے پھر بھی حرام ہے، پھر بھی ناجائز ہے. پھر فرمایا هذا إذا كانت شابة تشتهى، أما إذا كانت عجوزا لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ولمس يدها لانعدام خوف الفتنة. فرمایا کہ یہ اس وقت ہے جب عورت جوان ہو جس کی طرف رغبت کی جائے، اور اگر عورت ایسی بوڑھی ہو جس کی طرف رغبت نہ کی جائے تو اس سے مصافحہ کرنے اور اس کے ہاتھ کو چھونے میں کوئی حرج نہیں، فتنے کے خوف کے نہ ہونے کی وجہ سے، انعدام کی وجہ سے، لانعدام خوف الفتنہ، یعنی بوڑھی عورت سے مصافحہ کیا جا سکتا ہے، جوان عورت سے مصافحہ نہیں کیا جا سکتا. اب فتنے کے خوف سے مراد کیا ہے؟ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ فتنے کا خوف ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے میں علامہ شروانی، انہوں نے علامہ ابن حجر مکی کی تحفۃ المحتاج کا حاشیہ لکھا، اس کے محشی علامہ شروانی ہیں اور یہ حاشیہ بھی بہت معروف ہے. اس کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 190 پر مطبوعہ دارالفکر بیروت سے یہ کتاب چھپی ہے. مذہب شافعی کے مشہور متاخر فقی علامہ علی شبرا مجلسی،
رحمہ اللہ کے حوالے سے علامہ شروانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ان ضابط خوف الفتنة ان تدعوه نفسه الى مس لها او خلوت بها. فرماتے ہیں کہ فتنے کے خوف کا ضابطہ کیا ہے، کیونکہ ان کتابوں میں اکثر اس بات کا ذکر آیا ہے کہ اگر بوڑھی عورت ہو تو فتنے کا خوف ہو، فتنے کا اندیشہ ہو تو انسان اس بوڑھی عورت سے بھی مصافحہ نہیں کر سکتا. تو کہا کہ فتنے کے خوف کا اندیشہ کیا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ فتنے کا خوف ہے یا نہیں ہے؟ تو کہا اس کا ضابطہ یہ ہے ان ضابط خوف الفتنة ان تدعوه نفسه الى مس لها او خلوت بها. کہا جب انسان کا نفس انسان کو اس طرف دعوت دے کہ وہ اسے ہاتھ لگائے، اسے چھوئے، انسان کا نفس چاہے کہ اسے چھوئے یا اس کے ساتھ تنہائی خلوت اختیار کرے، خلوت کا چاہنا اور ہاتھ لگانے کا جی چاہنا، اگرچہ وہ اس پر عمل نہ بھی کر رہا ہو، وہ ہاتھ لگاتا نہیں ہے، تنہائی اختیار نہیں کرتا، لیکن جو ہی اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو تو یہی فتنے کا خوف ہے. کہ اگر وہ بوڑھی عورت ہے، یہ بوڑھی عورت کے متعلق ہے، اگر وہ بوڑھی بھی ہو اور پھر بھی فتنے کا امکان ہو تو اس میرٹ پر، اس معیار پر ہم پرکھیں گے کہ کیا ہاتھ لگانے کا جی چاہ رہا ہے، تو پھر ایسی بوڑھی عورت کے ساتھ بھی اس کا مصافحہ کرنا یہ حرام ہے. تو اس تمام گفتگو کا اب میں خلاصہ پیش کرتا ہوں. ایسی بوڑھی عورت جس کی طرف عام طور پر مردوں کی رغبت نہیں ہوتی، اس سے مصافحہ کرنے میں بھی اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو اس سے مصافحہ کرنا بھی حرام ہے، اور جوان عورت سے تو اندیشہ ہو نہ ہو ہر صورت میں حرام ہے، اور تمام فقہاء مذاہب اربعہ کا اس پر اجماع ہے، اس پر اتفاق ہے. اب انسان اس کی کوئی بھی تعویل پیش کر سکتا ہے، یعنی اگر جوان عورت ہے تو ہر حال میں حرام ہے. وہ کہے کہ نہیں جی میری کزن سسٹر ہے، وی اونلی کزنس، وی ریلیٹیوز، شی از مائی اسلامک سسٹر، یہ میری مذہبی بہن ہے، دینی بہن ہے، یہ میری پیر کی مریدنی ہے، پیر کہے کہ یہ میری مریدہ ہے، مطلقاً ناجائز ہے، اور اس پر مذاہب اربعہ کا اتفاق ہے. لیکن اگر کوئی مختلف فی مسئلہ ہو، اگر کوئی اختلافی مسئلہ ہو تو اس میں ہم کلام نہیں کرتے، نہ ہی شدت اختیار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھیں کتنے مسائل ہیں، اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم شیخ علی جمعہ سے ہمارا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، لیکن جب ایسے فتاویٰ یہاں پر بیان کیے جا رہے ہوں، اس کا اثر ملت اسلامیہ پر پڑتا ہے، اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس نقصان کا خمیازہ پھر آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے. ورنہ کتنے مختلف مسائل ہیں. اگر ہم شدت کرنے والے ہوتے، اس طرح کچھ لوگوں نے مجھے بھی کہا کہ آپ بہت شدت کر رہے ہیں، یہ مسئلہ ہے، یہاں کی پرابلم ہے. ہم کہتے ہیں اگر شدت کرنے والے ہوتے، اگر فقہی اختلافی مسائل پر، تو ہم کہتے بھائی ہم روزہ 1 بجے بند کرتے ہیں. ہم 18 ڈگری کے مسئلے پر عمل کرتے ہوئے، نصف اللیل کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، ہمارا برطانیہ میں رہ کر ہمارا روزہ 21-22 گھنٹے کا بنتا ہے. تو دیگر علماء جو فتویٰ دیتے ہیں ان کے فتوے کے مطابق وہ 1 بجے تو نہیں، وہ تو 3 بجے روزہ بند کرتے ہیں. تو اگر ہم ضدی ہوتے یا متشدد ہوتے تو ہم تو کہتے بھائی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے آپ امت کے روزوں کو ضائع کر رہے ہیں. لیکن ہم نہیں کہتے نا، ہم انہیں فاسق کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں مختلف اختلاف ہے، اختلافی مسئلہ ہے. کوئی ایسا اجماعی مسئلہ تو ہے ہی نہیں کہ جس پر تمام امت کا اجماع ہو چکا ہو. اب جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، ہمارے نزدیک اس میں احتیاط زیادہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی مسئلے کو دوسرے پر مسلط کریں گے. جس میں اختلاف ہو تو اس اختلاف کو ہم قبول کرتے ہیں. لیکن یہ مسائل، یہ مجمع علیہ مسائل ہیں، اس پر تمام امت کا اجماع ہے. اب جس طرح میں نے کہا کہ سواد اعظم اہل سنت والجماعت کے نزدیک مذاہب اربعہ سے خروج ناجائز ہے اور یہ اجماع کے خلاف ہے. تو محترم احباب، اگر کوئی عام شخص یہ بات کہتا، کوئی جاہل شخص، تو ہم سمجھ جاتے. لیکن یہ اتنے بڑے عالم، اتنے مستند عالم جن کا فتویٰ پوری دنیا میں چلتا ہو، وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو ان کا یہ جملہ انتہائی خطیر ہے. اس لیے ہمارے لیے ضروری تھا کہ اس کی وضاحت کرتے ہیں. اب ہم واپس چلتے ہیں ان عبارتوں کی جانب جو میں نے ابتدا میں المتشددون کے حوالے سے میں نے بیان کیا، اور اس حوالے سے ایک مزید وضاحت بھی میں کرنا چاہوں گا طلاق کے مسئلے کے بارے میں. ایک مرد اپنی زوجہ کو طلاق دیتا ہے، ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں دے دی، زوجہ اس کی طلاق سے، اس کے نکاح سے نکل گئی. اب وہ کسی زوج ثانی سے نکاح کرتی ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ پر عمل کرتے ہوئے، اور پھر زوج ثانی سے نکاح کر کے وطی اور دخول کے بغیر زوج ثانی اس کو طلاق دے دیتا ہے. کیونکہ حنفی فقہ کی اصول کی کتابوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ یہ شوافع کا موقف ہے کہ شافعیوں کے نزدیک بغیر وطی کے، بغیر دخول کے اگر وہ طلاق دے دے اور پھر وہ پہلے خامن کی طرف جا سکتی ہے، اس سے نکاح کر سکتی ہے. یہ بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی غلط. ابن حجر مکی حیثمی نے اس پر کلام کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ قول بشر المریسی کا ہے جو معتزلی تھا.
اور کچھ نے اس کو مرجع کہا ہے، اس میں ارجاع بھی تھا، اس میں اعتزال بھی تھا۔ بشر مریسی اس کا یہ قول ہے۔ اور پھر یہ لیا کس سے جا رہا ہے؟ سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور ابن حجر حیثمی نے کہا کہ یہ حنفیوں کی غلطی ہے، احناف کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ شافعی کا قول ہے۔ احناف اصولیوں نے اسے غلط طور پر شافعیوں کی طرف منسوب کر دیا ہے، یہ شافعیوں کا فتویٰ نہیں ہے۔ اور پھر فتح القدیر میں ابن حمام رحمہ اللہ نے انہوں نے اس کی وضاحت کی، اس پر میں تفصیل سے کلام کروں گا۔ انہوں نے صدر شہید علیہ رحمہ کے حوالے سے کہا کہ اگر کوئی مفتی ایسا فتویٰ دیتا ہے، یعنی یہ عمل کہ عورت کو اگر طلاق دے دی جائے تو 3 طلاق کے بعد وہ زوج ثانی سے نکاح کرے اور بغیر وطی اور بغیر دخول کے، بغیر مجاوت کے وہ اسے طلاق دے دے تو وہ پہلے خامن سے پھر نکاح کر سکتی ہے۔ کہا جو اس کا فتویٰ دے لعنت اللہ علیہ والملائکہ والناس اجمعین، کہا کہ ایسے مفتی پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے ملائکہ کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ صدر شہید نے بھی یہی کہا، اور اس کے علاوہ ابن حجر الحیثمی مکی نے بھی یہی کہا۔ اور پھر اس میں یہ کہتے ہیں وَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ، یہ اجماع کے خلاف ہے۔ اور ابن حجر مکی نے اس کو تحفۃ المحتاج میں بیان کیا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ اس پر میں تفصیل سے خطاب کروں گا جب ہم طلاق ثلاثہ کے مسئلہ پر شیخ علی جمعہ اور دیگر مفتیان ازہر جو طلاق ثلاثہ کے فتویٰ پر ابن تیمیہ سے فتویٰ لیتے ہیں، اس کا جب ہم رد کریں گے تو اس وقت انشاءاللہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے اس حوالے سے کہ یہ ناجائز ہے اور تمام مذاہب میں، مذاہب اربعہ میں یہ حرام ہے۔ اب میں صرف عربی عبارتیں پیش کرتا ہوں ان علماء اور ان طلاب العلم کے لیے، بالخصوص طلباء کے لیے عربی عبارتیں جو میں نے سب سے پہلے المتشددون اور البیان کے حوالے سے جو میں نے پہلے بیان کیا۔ اب کسی کے ذہن میں یہ اندیشہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیخ علی جمعہ اگر کہہ رہے ہیں کہ 4 مذاہب کے علاوہ بھی کسی قول پر فتویٰ دینا جائز ہے تو کیا واقعی جائز ہے؟ کیونکہ اس پر تو ہم نے دلائل پیش نہیں کیے، اب دلائل پیش کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، چونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آگے پروگرامز ہیں، آگے سفر ہے، تو میں صرف اور میری کوشش ہوگی کہ آج کی اس نشست میں فقط جواباً میں عبارتیں پیش کر دوں، ائمہ اربعہ کی عبارتیں پیش کر دوں، اور یہ عبارتیں صرف اور صرف طلباء کے لیے ہیں، طلاب العلم کے لیے ہیں، علمی ذوق رکھنے والے، کتابیں پڑھانے والوں کے لیے ہیں، تاکہ ان کے ذہن نشین ہو جائیں۔ اور پھر ان عبارتوں پر ہمارا جو بھی عالمی دورہ ہو رہا ہے، ورلڈ ٹور ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور پھر آگے سری لنکا اور ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا، گریس اور کہاں کا ہے جی، سورینام کا انشاءاللہ، اور ٹرینر، پوری دنیا کا ایک تقریباً ہمارا ایک بہت بڑا ایک دورہ ہو رہا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ اس دوران ہی، بلکہ حتی الاستطاعت میں کوشش کروں گا کہ پاکستان میں ہی انشاءاللہ اس مسئلے پر یہ جو ابھی عبارتیں میں پیش کر رہا ہوں علماء کی، ان پر تبصرہ بھی کروں گا، ان پر تفصیل سے کلام بھی انشاءاللہ میں کروں گا۔ اور پھر اسی دورے کے دوران ہی جہاں بھی ہم ہوئے انشاءاللہ کتابیں ہمارے ساتھ ہی ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آگے پھر طلاق ثلاثہ کے مسئلہ پر، اور پھر یہ جو دوسرا مسئلہ میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ ایک عورت کو اگر طلاق دے دی جائے تو زوج ثانی سے اگر وہ نکاح کر لے اور بغیر دخول اور وطی کے اگر وہ طلاق دے دے تو یہ شافعیوں کا یہ مذہب نہیں ہے، یہ مذہب شوافع نہیں ہے۔ اور جس طرح میں نے ابن حجر مکی کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اس میں احناف سے کچھ تسامح ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا، جیسے ہماری اصول کی چند کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن اس وقت میں صرف اور صرف چند عبارتیں پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ جو شیخ علی جمعہ جنہوں نے المتشددون میں جو فرمایا ہے وہ غلط ہے، وہ خطا ہے، اور کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ کہیں ان کی باتیں حق پر مبنی نہ ہوں۔ اور اس میں ٹرانسلیشن نہیں پیش کر پاؤں گا، صرف اور صرف میں عربک ٹیکسٹ پیش کرتا ہوں، آپ اس کو سماعت فرما لیں اور طلاب العلم اور علماء کرام اس کو نوٹ کر لیں اور اس کے حوالے بھی لکھ لیں۔ سب سے پہلے علامہ احمد بن محمد بن اسماعیل طحطاوی، یہ حنفی فقہ سے سب سے پہلے میں مذہب حنفی سے پیش کرتا ہوں، اور آپ نے اپنے مشہور در مختار پر جو ان کا حاشیہ ہے، مشہور حاشیہ ہے حاشیہ طحطاوی، اس میں علامہ طحطاوی لکھتے ہیں صفحہ نمبر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 153 پر حاشیہ طحطاوی میں فرماتے ہیں وَهَذِهِ الطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ قَدِ اجْتَمَعَتِ الْيَوْمَ فِي مَذَاهِبٍ وهم الحنفيون والمالكيون والشافعيون والحنبليون رحمهم الله ومن كان خارجا عن هذه الأربعة في هذا الزمان فهو من أهل البدعة والنار، فهو من أهل البدعة والنار۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اہل حق بھی ان کا احترام کرتے ہیں اور اہل بدعہ
بد مذہب بھی ان کا احترام کرتے ہیں، ان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہرچند کہ ہمارے اور میرے شیخ کریم حضرت فیض کریم رحمہ اللہ کے ان کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں، اور ہند و پاک کے کچھ ایسے علماء بھی ہیں جو ان کے خلاف بھی کلام کرتے ہیں، لیکن چونکہ بدعقیدہ ان کو قبول کرتے ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالے سے اکثر اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہی ہے کہ یہ اہل حق ہیں۔ یہ اپنی معروف کتاب عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید، اس میں صفحہ نمبر 41 پر فرماتے ہیں وَلَيْسَ مَذْهَبٌ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ الْمُؤَخِّرَةِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ إِلَّا هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ، پھر فرمایا إِلَّا مَذْهَبَ الْإِمَامِيَّةِ وَالزَّيْدِيَّةِ وَهُمْ أَهْلُ الْبِدْعَةِ لَا يَجُوزُ الْاعْتِمَادُ عَلَى أَقَاوِيلِهِمْ، لا يجوز الاعتماد على أقاويلهم۔ فرماتے ہیں کہ یہ زیدیہ اور امامیہ اگر ان کی فقہ مدون ہو چکی ہے، اور اگر ان کی فقہ میں، ان کے مذہب میں وہ صفات پائی جاتی ہیں جو مطلوبہ صفات ہیں، ان پر ہم تفصیل سے کلام کریں گے۔ فرمایا لیکن یہ تو اہل بدعت ہیں، یہ تو بدعتی ہیں۔ وہم اہل البدعت لا يجوز الاعتماد على اقاویلہم، ان کے اقوال پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آگے فرماتے ہیں وثانیہ، اس پر پھر آگے تفصیل سے کلام فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرماتے ہیں اتبعوا السواد العظم، پھر فرماتے ہیں كانت اتباعها اتباعا للسواد العظم والخروج عنها خروجا عن السواد العظم، كانت اتباعها اتباعا للسواد العظم والخروج عنها خروجا عن السواد العظم، جو بات میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ مذاہب اربعہ سے خروج، سواد اعظم اہل سنت والجماعت سے خروج ہے۔ اس کے بعد سماعت فرما لیں علامہ ابن نجیم حنفی مصری، جن کا وصال 970 ہجری میں ہوا، وہ فرماتے ہیں وما خالف الائمة الاربعة مخالف للاجماع وان كان فيه خلاف لغيرهم فقد صرح في التحرير ان الاجماع انعقد على عدم العمل بمنسب مخالف للاربعة لانضباط مذاهبهم وانتشارها وكثرة اتباعهم۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ ابن نجیم حنفی مصری، یہ بھی مصری عالم ہیں، مصر کے عالم ہیں، حنفی ہیں۔ یہ حنفی فقہ کے 3 حوالے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ مالکیہ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ مذاہب اربعہ سے خروج کے حوالے سے مالکی کیا فرماتے ہیں؟ علامہ شہاب الدین نفراوی الازہری، علامہ نفراوی بھی ازہری ہیں، مالکی فقیہ علامہ نفراوی الازہری المالکی، ان کا وصال 1126 ہجری میں ہوا۔ اپنی مشہور کتاب الفواکہ الدوانی علی رسالت ابی زید القیروانی، میں نے مالکی فقہ کے حوالے سے چند باتیں ابتدا میں آغاز میں بتایا کہ علامہ دردیر کا مقام کیا ہے۔ اب ان کا مقام بھی میں نے بیان کرنا تھا، لیکن جب ہم تبصرہ کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ مالکی فقہ میں ان کا کیا مقام ہے۔ یہ فرماتے ہیں الفواکہ الدوانی علی رسالت ابی زید القیروانی، جلد 2 صفحہ نمبر 356 میں، مطبوع دار الفکر بیروت۔ یہ فرماتے ہیں فإذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين جاز لأحد الصحابة أن يحدث ثالثا، فإذا انقرض عصر الصحابة بحيث لم يبق منهم أحد فليس للتابعين إحداث ثالث، وكذا إذا اختلف التابعون جاز للتابعين إحداث ثالث، پھر فرمایا دون تابع التابعين، وهكذا لما في الخروج عن اتباع المجتهدين من خرق الإجماع، پھر فرمایا وقد انعقد اجماع المسلمين اليوم على وجوب متابعة واحد من الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعدم جواز الخروج عن مذاهبهم، وإنما حرم تقليد غير هؤلاء الأربعة من المجتهدين مع أن الجميع على هدى لعدم حفظ مذاهبهم لموت أصحابهم وعدم تدوينها۔ اگر ذہن میں یہ خدشہ پیدا ہو کہ جو میں نے کہا ہے ابتدا میں وہ غلط ہے، تو اب دیکھ لیجیے کہ مالکی کیا کہہ رہے ہیں، حنفی کیا کہہ رہے ہیں۔ علامہ نفراوی مالکی ازہری، ان کی عبارت بھی آپ کی گوش گزار کی۔ اب آگے بڑھتے ہیں شافعی فقہ میں۔ شافعی فقہ کی معروف اصول فقہ کی کتاب ہے البحر المحیط، اصول فقہ کی کتاب ہے شافعی فقہ کی۔ البحر المحیط میں 8ویں صدی ہجری میں وصال فرمانے والے، 794 ہجری میں وصال فرمانے والے امام بدر الدین زرکشی، کون نہیں جانتا بدر الدین زرکشی کو، شافعی فقہ کے مستند معتمد معتبر فقی اصولی علامہ بدر الدین زرکشی مشہور اصولی اور فقی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں والحق ان العصر خلا عن المجتہد المطلق لا عن مجتہد في مذهب احد الائمة الاربعة،
وقد وقع الاتفاق بين المسلمين على أن الحق منحصر في هذه المذاهب وحينئذ فلا يجوز العمل بغيرها فلا يجوز أن يقع الاجتهاد إلا فيها. علامہ زرکشی فرما رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمہ اللہ متوفی 911 ہجری، فقہ شافعی کے اصول پر مشتمل اپنی مشہور زمانہ کتاب الاشباح والنظائر میں امام سبکی کے حوالے سے، اب یاد رکھیں ابن سبکی کون ہیں؟ تاج الدین سبکی. ابن سبکی کے حوالے سے جو بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک مذاہب اربعہ سے خروج جائز ہے، اس پر ہم کلام تفصیل سے کریں گے. تاج الدین سبکی کون ہیں؟ تقی الدین سبکی کے بیٹے ہیں. ہمارے نزدیک جو ان کا کلام ہے جس کو یہ لوگ پیش کرتے ہیں ہم اس کی تطبیق کرتے ہیں، اور ہم نہیں کرتے، ہمارے اکابر علماء تطبیق کرتے ہیں. لیکن اس وقت ہم امام سبکی کی عبارت پیش کر رہے ہیں، اور وہ تطبیق ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم آنے والے دنوں میں آنے والے لیکچرز میں ہم کریں گے. لیکن صرف اور صرف آپ کی اطلاع کے لیے آپ کو بتاتا ہوں، اگر کوئی شخص وہ قول بیان کر دے ابن سبکی کا تو اس کی بھی وضاحت ہم کریں گے، اور بہت تفصیل سے ہم اس پر کلام کریں گے انشاءاللہ. یہ فرماتے ہیں قال وما خالف المذاهب الاربعه فهو كالمخالف للاجماع. امام سبکی کہتے ہیں قال وما خالف المذاهب الاربعه فهو كالمخالف للاجماع. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام سیوطی امام سبکی کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. 14ویں صدی ہجری کے مکہ المکرمہ کے نقیب الاشراف علامہ زینی دہلان کے شاگرد علامہ سید علوی بن احمد سقاف مکی رحمہ اللہ متوفی 1310 ہجری. یہ بھی شافعی ہیں، اور فقہ شافعی کی مشہور کتاب فتح المعین پر ان کا ایک حاشیہ ہے ترشیح المستفیدین بتوشیح فتح المعین. اس کا ذکر پہلے بھی ہوا. ایک حاشیہ اعانۃ الطالبین ہے، اور دوسرا ان کا حاشیہ ہے ترشیح المستفیدین بتوشیح فتح المعین. اس کے صفحہ نمبر 4 پر شیخ سید علوی بن احمد ثقاف مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ الْمَذَاهِبُ مَتْبُوعَةٌ مُنْحَصِرَةٌ فِي الْأَرْبَعَةِ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا يُحْصَوْنَ كَثْرَةً وَكُلٌّ لَهُ مَذْهَبٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ نحو 11 مذهبا مقلدة أربابها مدونة كتبها وهي الأربعة المشهورة ومذهب سفيان الثوري ومذهب سفيان بن عيينة ومذهب ليث بن سعد ومذهب إسحاق بن راهويه ومذهب ابن جرير ومذهب داود ومذهب الأوزاعي وكان لكل منها يفتون بقولهم ويقضون إن من قردوا بعد 500 لموت العلماء وقصور الهمم. آگے پھر فرماتے ہیں ومع ذلك فقد صرح جمع من أصحابنا بأنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة وعللوا ذلك بنسبتها إلى أربابها لعدم الأسانيد المانعة من التحريف والتبديل بخلاف المذاهب الأربعة فإن أئمتها بدلوا أنفسهم في تحرير الأقوال وبيان ما ثبت عن قائله وما لم يثبت فأمن أهلها من كل تغيير وتحريف وعلموا الصحيح من الضعيف. آگے دیکھیں حنبلی فقہ میں یہ ہم نے شافعی فقہ کے تمام حوالے پیش کر دیے. یعنی عند الشوافع 4 مذاہب سے خروج، 4 مذاہب سے انحراف اجماع کی خلاف ورزی ہے. اگر کوئی شخص مذاہب اربعہ کے خلاف قول پر فتویٰ دیتا ہے تو وہ اجماع کا مخالف ہے. آگے حنبلی فقہ میں حنابلہ کی عبارت بھی سماعت فرما لیں. علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن مفلح لیڈنگ اتھارٹی ان حنبلی فقہ، اور ایک پرولیفک رائٹر ہیں، بہت بڑے عظیم اسکالر ہیں. اپنی مشہور اور مستند کتاب الفروع میں ابن مفلح الفروع میں لکھتے ہیں جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 103. یہ فرماتے ہیں قال الشیخ النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة الأربعة ليست بمذمومة فإن اختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. یہ فرماتے ہیں کہ شیخ نے فرمایا حنبلی فقہ میں فرماتے ہیں شیخ نے فرمایا. اب حنبلی فقہ میں حنابلہ متاخر حنابلہ میں اکثر یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے جب وہ اپنی کتابوں میں قال الشیخ کہتے ہیں کہ شیخ نے فرمایا. شیخ سے مراد کون ہیں؟ موفق الدین ابن قدامہ جو غوث اعظم پیران پیر میرا دستگیر کے شاگرد. ابن قدامہ کتنی بڑی اتھارٹی ہیں حنبلی فقہ میں، یہ غوث اعظم کے شاگرد ہیں.
یعنی حنبلی جب بھی کہتے ہیں، متاخرین حنبلی جب بھی کہتے ہیں قال الشیخ، تو اس شیخ سے مراد کون ہے؟ ابن قدامہ ہے. ان کے حوالے سے کہتے ہیں، ابن قدامہ مقدسی کے حوالے سے، کہ شیخ نے فرمایا، اب اس کا ترجمہ تو میں بھی نہیں پیش کروں گا، یہ بعد میں تفصیل سے. پھر آگے فرمایا کہ ان الاجماع، کہ اجماع انعقد على تقلید كل من المذاهب الاربعه وان الحق لا يخرج عنهم، وان الحق لا يخرج عنهم. یہ ابن قدامہ کا قول بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اس سے مزید وضاحت آگے ابن رجب حنبلی کی تو بھی میں نے بات ہی نہیں کی، انہوں نے پوری کتاب اس موضوع پر لکھ دی ہے. تو انشاءاللہ تفصیل سے ہم اس پر کلام کریں گے. اللہ جل وعلا ہمیں اہل حق، اہل سنت والجماعت کے نظریات و اعتقادات پر تا دم آخر کاربند رہنے، قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہمارے اسلاف، جو ہمارے بزرگوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، انہی کا پرچار کرنے کی اللہ جل وعلا ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج کی اس نشست میں ہم نے شیخ علی جمعہ صاحب کی کتاب کا ایک حوالہ دیا، 2 کتابوں کا حوالہ دیا، جس میں انہوں نے بیان کیا مذاہب اربعہ کے قول کے علاوہ دیگر مذاہب کے اقوال پر فتویٰ دینا بھی جائز ہے، بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ 80 مذاہب کے قول پر ہم فتویٰ دیتے ہیں. پھر یہاں تک فرما دیا کہ کتاب و سنت سے براہ راست استنباط کے جواز کے بھی ہم قائل ہیں، اور اس کو کہا کہ یہ منہج ازہری ہے، یہ ازہری منہج ہے. تو ہم اس حوالے سے تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، تمام دارالعلوم، تمام دینی درسگاہیں، مدارس دینیہ کے تمام علماء اور مدرسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہمارے طلبہ جب جامعۃ الازہر جائیں تو اس حوالے سے علماء ان کی تربیت کریں اور ان کے سامنے یہ باتیں پیش کریں اور ان کو بتا دیں کہ علماء ازہر کے کچھ تفردات ہیں جن کے ہم قائل نہیں ہیں. اگر جانا ضروری ہے تو کم از کم اتنی تربیت طلبہ کی ہونی چاہیے. جس طرح میں نے کہا کہ وہاں کے باغیانہ طرز عمل سے لوگ اس قدر قائل ہو جاتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں کہ عام ناپختہ ذہن سٹوڈنٹس، ناپختہ ذہن طلبہ جب ازہر جاتے ہیں تو اپنے ہم خیالوں سے ملتے ہیں، اور پھر یہیں جدت پسندی اور اباحیت پسندی وہاں دیکھتے ہیں. تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ مذاہب اربعہ، اللہ جل وعلا ہمیں ایسی بدعت سے محفوظ فرمائے. یقیناً ہمارا بھی ایک منہج ہے، ہمارا بھی ایک نظام ہے. اس موضوع پر کلام کرنے سے ظاہری طور پر دنیا میں دیکھا جائے تو ہمارے بے شمار طلاب العلم ہیں، ہمارے احبہ یہاں پر بیٹھے ہیں جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اس بات پر کلام کروں کیونکہ نقصان ہوگا، لیکن ہم نے یہ پختہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنا ذاتی نقصان، اپنے انسٹیٹیوٹ کا نقصان ہم گوارہ کر سکتے ہیں، لیکن ملت کا نقصان، سواد اعظم اہل السنت والجماعت کا نقصان ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. اللہ جل وعلا ہمیں حق پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. اس دوران اگر میرے کلام سے کسی کی حوصلہ شکنی ہوئی ہو، کسی کا دل ٹوٹا ہو، تو ان سے ہم معذرت کی خواستگار ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.